بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان 1947 کو بنا اور آج 2024 چل رہا ہے۔ پاکستان میں اب تک کتنے الیکشن ہوئے بتانے کی ضرورت نہیں، مگر حالیہ الیکشن بڑے دلچسپ ہوئے۔ سیکورٹی صورتحال کے باعث ملک میں انٹرنیٹ سروس بند رہی۔ وقتی تکلیف ضرور ہوئی، عوام کو غصہ بھی آیا، مگر الحمدللہ کسی بڑے حادثے سے محفوظ رہے، جس کے لیے اللہ کے بعد سیکورٹی فورسز کا شکریہ ادا کرنا بنتا ہے۔ لیکن میڈیا کا کردار ان الیکشنز میں انتہائی عجیب رہا، بلکہ کہنا چاہیے کہ میڈیا نے اپنے اوپر لگے تمام الزامات کو بھرپور طریقے سے سچ ثابت کر دیا۔ پچھلے 2 دہائیوں سے پاکستان میں نجی چینلز کی بھرمار ہو گئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نجی چینلز شتر بے مہار ہو گئے۔ ریٹنگ اور اشتہارات کے چکر میں ہر کوئی خود کو نہ جانے کیا سمجھ بیٹھا۔ کوئی حد، کوئی تہذیب باقی نہیں رہی۔ بریکنگ نیوز کی دوڑ میں ہر کوئی دوسرے کو دھکے دے کر آگے بڑھنے لگا۔ انٹرٹینمنٹ کے نام پر ڈراموں کی بھرمار ہو گئی۔ مارننگ شوز کے زندگی گزارنے کے طریقے بتانے لگے، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ طریقے بتانے والی ساری خواتین ان مارننگ شوز کے بعد طلاق جیسے ناپسندیدہ عمل سے گزریں۔ اسپیشل ٹرانسمیشن کے نام پر خرافات کا ایک دریا امڈ آیا۔ عدالت کا کوئی اہم فیصلہ ہو، کوئی تہوار ہو، الیکشنز ہو، ہر چینل نے اسپیشل ٹرانسمیشن شروع کر دی۔ پہلے صحافیوں کو سیلیبریٹیز بنایا گیا، پھر ان پروگرامز میں بٹھا کر عوام کی ذہن سازی کے عمل کو شروع کر دیا گیا۔ رمضان المبارک میں اسپیشل ٹرانسمیشن کے نام پر جو تماشے لگتے ہیں وہ تو ناقابل برداشت ہیں۔ اس وقت میڈیا کا یہ حال ہے کہ رمضان المبارک میں شوبز کے لوگ ہمیں دین سمجھا رہے ہوتے ہیں، یا وہ علماء کرام جو پتہ نہیں عبادت کب کرتے ہیں، چاند کا اعلان رویت ہلال کمیٹی کی بجائے چینلز کر رہے ہوتے ہیں۔ الیکشن کمیشن ایک قومی ادارہ ہے جس کا کام 5 سال بعد ملکی الیکشنز کروانا ہے، پھر نتائج مرتب کرنے کے بعد ہار جیت کا اعلان کرنا ہے، مگر یہ کام بھی نجی چینلز نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ اس الیکشن میں نجی چینلز نے بھرپور طریقے سے اپنی صلاحیت کا اظہار کیا۔ یہ اظہار اتنا طاقتور تھا کہ نگران حکومت، سیاستدان، الیکشن کمیشن ہکے بکے رہ گئی عوام اسے خاطر میں ہی کون لاتا ہے۔ الیکشن کمیشن جو 4 سال تنخواہیں لینے کے بعد ایک بھی ایسا طریقہ نہ بنا سکا کہ نتائج کا اعلان خود کر سکے۔ آپ یقین کریں، ہم لاہور کے ایک کونے پر اور ہمارا ووٹ لاہور کے دوسرے کونے پر، یعنی عوام ووٹ بھی 2000 کا کرایہ لگا کر ڈالنے جائیں اور اس کے بعد نتائج کا تماشا دیکھیں۔ کوئی ایسا نظام نہیں کہ آپ کے جس بھی علاقے میں ہوں قریبی پولنگ اسٹیشن میں ووٹ ڈال سکیں، اور پیمرا ان چینلز کو شوکاز نوٹس بھیج کر اپنا فرض پورا کر چکا۔ الیکشن کمیشن کم از کم ان چینلز سے عدالت کے ذریعے جواب ہی طلب کر لے کہ یہ کس حیثیت سے نتائج کا غیر حتمی اعلان بھی کرتے ہیں۔ کیا اصل صحافت یہ ہوتی ہے؟ کھانا پکانا چینل سکھائے، زندگی گزارنے کے طریقے چینل سکھائے، حکومت چینلز بنائیں، حکومت چینلز گرائیں، دین چینلز سمجھائیں، حکومت بھی چینلز کریں اور اپوزیشن بھی چینلز بنائے، عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد چینلز کروائیں، مجرموں کی تلاش اور برائیوں کی نشاندہی بھی چینلز کریں۔ تو کیوں نہ یہ ملک چینلز کے ہی حوالے کر دیا جائے، بلکہ سرحدوں پر بھی انہیں بٹھا دیا جائے اور یہ مائک لے کر دشمنوں سے مذاکرات بھی کریں اور حملوں کی لائیو کوریج بھی دے کر سبسکرائبر اور ویوز بھی بڑھائیں۔ صحافی خود کو زمینی خدا سمجھیں اور جس کی چاہے عزت تار کریں۔ سیاستدان عوام سے زیادہ صحافیوں سے ڈریں اور انہیں خوش کرنے کے لیے تحائف پیش کریں جنہیں صحافی شان بے نیازی سے قبولیت کا شرف بخشے۔ آخر یہ اس ملک میں چل کیا رہا ہے؟ اس ملک کے اصل مسائل، مہنگائی، توانائی کا بحران، سیکیورٹی مسائل، ان پر توجہ کب ہوگی؟ اور عوام کا حال کسی کو نظر نہیں آتا۔ مشہور کہاوت ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے۔ جب کھلاڑی ملک کا وزیر اعظم بنے گا، جب انٹرٹینمنٹ کے لوگ دین سمجھائیں گے، جب علماء اکرام برائی کے خلاف جہاد کرنے کے بجائے مصلحت آمیز خاموشی اختیار کریں گے، تو پھر وہی کچھ ہوگا جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے۔